مردانہ امراض جیسا کہ اریکٹائل ڈسفنکشن، پری میچور ایجیکولیشن یا عضو کا سکڑ جانا، جی ہاں، یہ انتہائی اہم بیماریاں ہیں جو آج کل بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یہ کیوں پھیل رہی ہیں اور ان کا طب یونانی میں مستقل علاج کیا ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ معروف طبی معالج حکیم محبوب الہی صاحب موجود ہیں۔ آپ وفاق اطباء پاکستان کے ترجمان ہیں اور گزشتہ 14 سال سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ مردانہ امراض کے حوالے سے انتہائی اہم طبیب سمجھے جاتے ہیں جنہوں نے آج سینکڑوں مریضوں کو صحت یاب کیا۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام شہزاد صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر۔ اچھا حکیم صاحب، عصر حاضر میں یہ جو 2-3 بیماریاں میں نے ابھی بیان کی ہیں یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں ایک خاص ایج گروپ میں نا، اور اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ موضوع ہمارے معاشرے میں کافی حساس سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اس پہ میں آپ سے 2 سوال کروں گا۔ بتائیں کہ یہ جو 26 کروڑ کی آبادی ہے یہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہے یا کسی کھیت میں اگی ہے؟ ہاں نہیں، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی۔ یہ واقعی یہ ایک جبلت ہے۔ تو میں اس کے جو معاملات جو خراب ہو رہے ہیں، ریکٹل ڈسفنکشن ہے، ایڈیو ہو رہا ہے، نوکٹرنل ایمیشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا صورت انزال ہے، یہ چیزیں جتنی بھی آج کل بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، لوگ اس پہ بات کریں نہ کریں، تسلیم کریں نہ کریں، لیکن یہ سب ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سب سے بڑی وجہ تو خیر ہماری غذا ہے۔ اچھا، دیکھیں نا، ہماری غذا میں جنک فوڈ شامل ہو گئے، غیر قدرتی چیزوں کا ہو گیا، تو اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں جن میں سر فہرست شوگر کی بیماری ہے، اچھا، دل کی بیماری ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جس شخص کا دل قوی نہیں ہے اس کی قوت قوی نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت کی پوائنٹ ہے علاج کا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب باقی فیکٹرز میں ایک بہت اہم چیز ہے جو شہزاد بھائی، بچہ جوان ہو جاتا ہے 15 سے 16 میں، جی، اس کی سیکچول ڈیزائر پیدا ہو گئی۔ ہم شادی کتنی عمر میں کر رہے ہیں پاکستان میں؟ 28-30 میں جا کے کہیں شادی کر رہے ہیں۔ جی، جب کسی شخص کو پیٹ کی بھوک لگتی ہے، اسے کھانا نہیں ملتا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چوری تک چلا جاتا ہے۔ بالکل جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ نوجوان کیا کرتا ہے؟ وہ آسان راستہ اختیار کرے گا اپنے جذبات کے فلو کا، جو اس کے بس میں ہوگا۔ جی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہمارے کچھ مذہبی معاملات ہیں جس کی وجہ سے کھل کے بات نہیں ہوتی، لیکن حقائق یہی ہے، سب سے زیادہ جو آسان راستہ بچہ اختیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مسٹربیشن ہے۔ جی، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے عضو کو غیر فطری عمل کی وجہ سے شدید نقصان پہنچتا ہے۔ آپ تسلیم کریں نہ کریں، فطری عمل جتنا بھی زیادہ کر لیا جائے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، غیر فطری راستے اختیار کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ اچھا اچھا حکیم صاحب، اب آتے ہیں یہ جو ہمارے معاشرے کے 30 سے 50 سال کی درمیان کے مرد ہوتے ہیں، جیسے جی وہ کچھ اس میں جو موسٹلی شادی شدہ ہیں، کسی شادی 10 سال ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، ان میں بھی یہ مسائل بڑے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ بعد اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پری میچور ایجیکولیشن بھی ان کو ہو جاتی ہے، اور یا ان کا عضو بھی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ہم نے حل بھی بتانا ہے ناظرین کو۔ سب سے بڑی آج کل جو وجہ چل رہی ہے نا، شادی شدہ لوگوں میں، جی، کچھ تو پیچھے فیکٹر ہوتا ہے، وہی نوجوانی کی وہ کباتے ہیں جس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کیا یا عارضی ٹریٹمنٹ کر لیا اور شادی کر لی، اور پھر جب ریگولر وہ اپنی ازواجی لائف گزارتے ہیں تو کمزوریاں پھر وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس کا پراپر کسی بھی اچھے معالج سے علاج نہیں کروایا جاتا۔ اچھا حکیم صاحب، آپ کوئی ایسی غذا بتائیں، جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو ہماری غذا ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے یہ جو لوگ ہیں بیچارے شرم کے مارے وہ نہیں جا پاتے تو وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی شہزاد بھائی،
ان کے لیے مغزیات بہترین چیز ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ میں چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں, بہترین متوازن اور بہترین نسخہ. مغز اخروٹ, اچھا, مغز بادام, مغز چلگوزہ, مغز پستہ اور مغز تل, جی, یہ آپ نے 50 گرام لینے ہیں. اچھا, اس میں شامل کرنی ہے آپ نے سالب مصری, جی, 30 گرام, موسلی سفید انڈیا 30 گرام. اچھا, ان کا صفوف بنا لیں. 1 چمچ ٹیبل سپون لینا آپ نے, ٹی سپون نہیں, 1 ٹیبل سپون صبح اور 1 شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں. آپ 15 دن میں وہ نتائج دیکھیں گے, آپ خود حیران رہ جائیں گے. اچھا, یعنی کہ یہ اتنے اچھے نتیجہ دے گا کہ آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن بھی اور پری میچور ایجیکولیشن بھی جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا. جی, بہترین ہو جائے گا. بالخصوص یہ ای ڈی کے لیے, اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بہترین چیز ہے. اچھا حکیم صاحب, جن کو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے, بے شمار مرد ایسے ہیں وہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے, وہ بھی بڑے بیچارے پریشان ہوتے ہیں, ان کی ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے, کچھ ان کے لیے بھی ایک نسخہ جو ہے وہ بتائیں جو آپ کے تجربات کا نچوڑ ہو. جی, بہترین نسخہ ہے جی. اسکندنا گوری 50 گرام, موسلی سفید انڈیا 50 گرام, سالب مصری 50 گرام, چھلکا اسپوگول 50 گرام. جی, چاروں چیزیں لے لیں, انہیں پیس لیں. 1 چائے والا چمچ صبح, 1 چائے والا چمچ شام, خالی پیٹ استعمال کریں. 15 دن میں آپ کو بہترین نتائج مل جائیں گے. اچھا حکیم صاحب, ایک اور اہم ترین ایشو ہے کہ مردوں میں سپرم کاؤنٹ جو ہے نا وہ بڑا کم ہوتا ہے, جس سے ان کو بے اولادی کا بھی ایشو بنتا ہے اور اس سے بھی مسائل جنم لیتے ہیں. کچھ اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرتے جائیں. اس کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ زنک ہے. اچھا, سپرم کو طاقت دینے کے لیے, ایکٹیو کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے بہترین چیز زنک ہے. اس کے لیے آپ سالب مصری 50 گرام, مغز کدو 50 گرام, اسکندنا گوری 50 گرام اور موسلی سفید انڈیا 50 گرام لے لیں. ان کو پیس لیں اور ان کو صبح شام 1 چھوٹا چائے والا چمچ خالی پیٹ دودھ کے ساتھ لیں. اچھا حکیم صاحب, یہ جو احتلام ہے یہ پہلے نوجوانوں کا مسئلہ تھا, لیکن اب تو یہ بڑے عمر کے مردوں کا بھی ایشو بنتا جا رہا ہے. تو کوئی اس کے لیے بھی نسخہ بتائیں جو ہمارے نوجوانوں اور مردوں کے لیے یکساں مفید ہو. شہزاد بھائی, اس کے لیے سب سے پہلے تو ذہن کی پاکیزگی بہت ضروری ہے سر. سب سے پہلے ذہن میں اگر یا اب موبائل پہ ایسی چیزیں دیکھیں گے تو یہ معاملہ تو ختم کبھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا نسخہ ہے, بڑا اچھا کام کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گیس رہا نہ ہونے دیں. کھانا رات کو سونے سے کم از کم گھنٹہ پہلے کھائیں. اچھا, نسخہ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو نسخے میں یہ ہے کہ چھلکا ریٹھا اور نمک خوردنی, گھر میں جو عام نمک استعمال کرتے ہیں, 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے سنا مکی, یہ برابر وزن لے کے پسوا لیں. 500 ملی گرام کا 1 کیپسول, یعنی کہ 1 چنے کے برابر, صبح دوپہر شام کھانے کے بعد دیں. احتلام بالکل ختم. اچھا حکیم صاحب, اب ایک اور بھی اہم ایشو ہے, وہ ہے ڈائبٹیز کے مریض جو ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈائبٹیز کا مریض جو ہے وہ لازمی طور پر مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور مشکل میں ہوتا ہے. ایک کوئی نسخہ ان کے لیے بھی بیان کر دیں ذرا. اصولی طور پہ شہزاد بھائی, ڈائبٹیز والوں کو اچھے معالج سے مل کے علاج کروانا چاہیے. بہت ساری کمپلیکیشن ہوتی ہیں, لیکن ایک نسخہ جو بے ضرر ہے میں عرض کر دیتا ہوں. لونگ 10 گرام, دار چینی 10 گرام, تخم میتھی 10 گرام, ان کو پسوا لیں. 500 ملی گرام صبح, 500 ملی گرام شام کھائیں. انہیں معمولی نہ سمجھیں, یہ عام سی کچن میں ملنے والی چیزیں ہیں, لیکن ان کے حیرت انگیز نتائج ملیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دار چینی انسولین ریزسٹنس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. شوگر کو بھی فائدہ دے گی اور مردانہ کمزوری جو شوگر سے ہوتی ہے اس کو بھی فائدہ دے گی. جی ناظرین, یہ تھے حکیم محبوب الہی صاحب, جنہوں نے آج اپنے کلینک کے وہ نسخہ جات پیش کیے جو مردانہ امراض خواہ کسی قسم کے ہوں ان پر انتہائی مجرب ہیں. اگر آپ ان سے فائدہ حاصل کریں گے تو یقیناً آپ حکیم محبوب الہی صاحب کے لیے دعا گو رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم محبوب الہی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.